نماز ظہر کے بعد یا حی یا قیوم، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں ایک وظیفہ پڑھ لینا، خدا کی قسم دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی، 1 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ وہ مجرب وظیفہ ہے جو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، فوری طور پر وہ حاجت بھی آپ کی پوری ہوگی اور مراد بھی آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں جب آپ لوگ ظہر کی نماز جس وقت پڑھ لو کہ کوشش کرنا جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک تسبیح، یہ وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا آپ کو اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں جس ملک میں ہو، اس وقت آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں ظہر کی نماز کا وقت ہو، آپ ظہر کی نماز ادا کر لو اور جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھ لو۔ اگر تو آپ ظہر کی نماز کے بعد فوراً وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ یوں تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ 1 دن کا عمل ہے، یعنی کسی بھی 1 دن جب آپ ظہر کی نماز پڑھو تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ لیکن کچھ میرے بھائی بہن اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، روزانہ بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ ظہر کے بعد جب پڑھنے لگے، جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پہ سلام پھیرے، اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میری بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے، اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو نماز کے فوراً بعد کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں بھی، دونوں کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے، اسی طریقے سے میرے بھائی بھی پڑھیں گا اور میری بہنیں بھی اسی طریقے سے پڑھے گی۔ آپ پر جتنا بھی قرضہ ہو، جتنی بھی آپ کی مشکلات ہو، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ 1 دن کا عمل جس کسی کو بتلایا، جس کسی کو میں نے یہ عمل 1 دن کا بتلایا، راتوں رات ان کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کا جو یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو میں نے جس ترتیب سے بتایا، ظہر کے بعد فوراً لوگوں نے پڑھ لیا تو عصر سے پہلے پہلے ان کو رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ اتنا مطلب تیز وظیفہ ہے، اثر کرنے والا، غیبی طریقے سے دولت اور پیسے کو لانے والا، یہ تیز ترین وظیفہ، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں پر کام ہو گیا۔ محترم ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانی اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے کو میرے بھائی میری بہنوں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، اس وظیفے کو میں نے خود اپنی زندگی میں ظہر کے بعد میں روزانہ جب بھی ظہر کی نماز کے بعد میں وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی بڑی مراد آپ چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ذاتی مکان چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہے ارجنٹ، تو آپ کی کوئی بڑے سے بڑی حاجت مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اپنے اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو تنگدستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تنگدستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے، ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارک کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے، ہاں وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے
اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جو جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا بھی رہی ہوتی ہے اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ گھروں میں اللہ کی طرف سے ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس بات کا متحمل نہیں ہوتا تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جس کے اندر حیا کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے: اللہ ذوالجلال کی ذات حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتی۔ انسان ہے، ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے اسے چمکارا، نتیجتاً وہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔ اس قدر پریشانی کہ کیا بنے گا قیامت کے دن؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا: تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا: نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا: نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں تہمہ پہاڑ کی بات آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: کچھ لوگ تہمہ سفید پہاڑ جو تہمہ کے ہیں اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ انہیں دھول بنا کر اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول: کیوں؟ فرمایا: اس لیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کبھی بھی نہیں شرماتے، اور یہ اس وقت ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں آثار کی روشنی میں کہ انسان کی توبہ اگر ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہیں کہ ایک چڑیا کے منہ میں مٹی اور وہ سفر کرے اور سفر بھی سمندر کے اوپر کرے، ہر دونوں حالتوں میں وہ سمندر کا لقمہ بنے گی۔ جب تھک کر گرے گی تب بھی پانی میں جائے گی، اور اگر پیاس لگ جائے گی تو اس کی چونچ میں یا پانی پیے گی یا مٹی گرے گی۔ اسی طرح اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو توبہ کر لینے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے: صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے، کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کر لینے سے کبیرہ نہیں رہتے، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورا کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے کیونکہ اللہ کا بھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ جو مجرب تسبیح ہے، آج کا جو مجرب عمل ہے، اس عمل کو سمجھ لے۔ سب سے پہلے زور کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے؟ جس طرح جائے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا۔ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جائیے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا جو درود پاک پڑھنا چاہے آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو آج کا جو عمل ہے، آج کا وظیفہ ہے، یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا۔ آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ویڈیو دیکھے کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ وہ بھی خود آرام سے پڑھ لیں گے۔ آپ نے
آپ نے تمنیل پر دیکھا ہوگا کہ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو دو وظائف اس کے ساتھ اور پڑھنے ہیں۔ ایک وظیفہ پہلے پڑھیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میری بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لے، یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دے۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو سب سے پہلے آپ لوگ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوراً اسے دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے، یہ وظائف ہے یا اللہ یا رحمان۔ اس طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ یا رحمان، تو یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیے گا یا اللہ یا رحمان، تو یہ 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمان، یہ 3 ہو گیا۔ اسی طرح یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ ملا کر پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگ جب 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کا پڑھ لیں، تو آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو شروع سے اپنے تھمبنیل پر دکھ رہا ہے، جس کو کلک کر کے آپ لوگ اس ویڈیو کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، جلدی سے چلے مت جائیے گا، کیا پتہ کوئی اہم بات آپ سے مس ہو جائے، اور جب وظیفہ پڑھنے لگے تو پھر آپ کو فائدہ نہ ہو، تو اینڈ تک بالکل ویڈیو دیکھیے گا، ہر بات سمجھ کر جائیے گا، ہر چیز اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے گا۔ آخری وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ آخر میں 33 مرتبہ آپ کو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ پڑھنا ہے آخر میں۔ اور اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجئے گا۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر میں پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجئے گا، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کا اصول دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات، غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابی اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، اور مصائب والام سے نجات دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹا دے، اور دعا کرنے سے 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کا سوال پورا کر دیتا ہے، یا اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ یا آخرت بنا دیتا ہے، اور یا آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطۂ زمین پر پایا جانے والا کوئی مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی طلب کی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اسے ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے کہ جس میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اسے دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا، اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، اور کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے کرنی چاہیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو اس جانکاری کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔